یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو اپنی شوق کی خاطر جناتوں کے نرغے میں پھنس گیا تھا، جہاں سے اس کی واپسی تو ہوئی مگر اس کی اپنی شکل میں نہیں۔ حامد کو بچپن ہی سے پرندوں کے شکار کا شوق تھا، کبھی غلیل سے کبھی تیر کمان سے، یہی شوق جوانی تک قائم رہا۔ اسے صرف اس کی دادی مائی منع کرتی تھی اس کام سے، وہ کہتی تو ناک میں زبانوں کا خون اپنے سر پر لیتا ہے، اور پھر وہ بتاتی کہ پتہ نہیں کس وقت کون پرندوں کے بے اسمی ہو۔ بس یہ دوسری بات حامد کے سر سے گزر جاتی، وہ اس قسم کے خیالات کو مانتا ہی نہیں تھا، اور اب اس نے اپنے اس شوق کے لیے ایک ایئر گن بھی خرید رکھی تھی۔ وہ ہر ہفتے کو جنگل کی راہ لیتا، شام ڈلتے ہی گھر لوٹتا۔ آج وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ نکلتے وقت ہی دادی ماں کی آواز آئی تھی، حامد کسی بھی زبان کو نہ مارنا۔ ایک مسکراہٹ حامد کے چہرے پر آئی اور وہ ہاں کہہ کر نکل گیا۔ کچھ دور نکل جانے کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ علاقہ اس کے لیے نیا تھا۔ ایک مناسب جگہ پر کار پارک کر کے وہ گن کاندھے پر ڈال کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ اونچے اونچے گھنے درختوں سے بھرا جنگل تھا، زمین پر بھی ہریالی تھی اور گھٹنوں تک اونچے پودے تھے۔ وہ انہیں پھلانگتا آگے بڑھ رہا تھا، کبھی کبھار ادھر ادھر خوبصورت گلہریاں پھدکتی نظر آتی تھی۔ ہر طرف پرندوں کا شور تھا جو جنگل کی شان ہوتی ہے۔ اچانک سے کچھ دور درختوں کے بیچ تھوڑا سا کھلا میدانی علاقہ جیسا نظر آیا۔ لمبے اونچے گھنے درختوں سے گھیرا ایک چھوٹا سا میدان تھا، زمین پر ہریالی تھی۔ حامد وہیں ایک درخت کی شاخ پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ طرف میں بہت پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس نے بندوق کاندھے سے اتار کر آنکھ آئی پیس سے لگا کر دور میدان میں کسی پرندے کو نشانہ بنانے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان میں چیلوں کا غول منڈلا رہا ہے۔ اسے لگا جیسے وہاں کوئی مردار جانور پڑا ہوگا جس پر چیلیں منڈلا رہی ہوں گی، مگر وہ چونک گیا اس کے بات پر کہ یہ چیلیں ایک دائرے میں اس طرح گول بنا کر گھوم رہی تھیں جیسے صبح آسمان میں چڑیا یا طوطے گول بنا کر گھومتے۔ وہ کسی ایک جگہ ایک دائرے میں گھوم کر گول کا گول ایک جگہ سے دوسری جگہ منڈلاتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ چیلیں منڈلا رہی تھی۔ حامد کو کچھ اچھا تو لگا، مگر جیسے وہ گول میدان پر آیا، حامد نے ایک چیل پر نشانہ سادھ کر بندوق چلا دی۔ چیل کی چیخ فضا میں لہرا گئی، کوئی چیل پھرپھراتی ہوئی میدان میں گر گئی۔ حامد نے بندوق کاندھے پر لے درخت سے کود گیا اور اندازے سے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں چیل گری تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چیل تو کیا کسی چیونٹی کا بھی نشان نہیں تھا۔ وہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر زمین پر ایک جگہ پر پڑی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہاں خون پڑا تھا، مگر وہ خون کسی پرندے کا نہیں بلکہ کسی بڑے ذبیحے کا لگتا تھا، گویا وہاں کوئی بڑا جانور ذبح کیا گیا ہو۔ پھر خون کے نشان آگے جا کر درختوں میں گم ہو گئے تھے۔ حامد کے کان میں دادی کے الفاظ گونجے، پتہ نہیں پرندوں کے بحث میں کون ہو۔ یہ سن کر وہ واپس پلٹ گیا اور اپنی کار کی طرف جانے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید راستہ بھٹک گیا، کیونکہ وہ گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جا رہا تھا جہاں وہ درخت پر چڑھا تھا۔ اس بار وہ وہیں رک گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے آبائی گاؤں میں ایک اجمل چاچا رہتے تھے۔ وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ کبھی جنگل میں سا لگے تو سمجھ لو کہ چکوے نے تمہارا راستہ بلا دیا۔ چکوا یعنی ایک ایسی ہستی جو نظر نہ آ کر تمہیں راستے سے روک دیتی ہے اور تم گھوم پھر کر وہیں آ جاتے ہو جہاں سے چلے تھے۔ یہ ایک طرح کی توہم پرستی تھی۔ اجمل چاچا نے اس سے باہر نکلنے کا طور بھی بتایا تھا کہ اگر تمہیں ایسا یقین ہو جائے تو وہیں فوراً زمین پر پیشاب کے لیے بیٹھ جانا، پیشاب سے فارغ ہوتے ہی تمہیں راستہ مل جائے گا۔ حامد نے وہی کیا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنے صحیح راستے پر تھا۔ کرم کرم یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چکوا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ مجھے بعد میں جڑی بوٹیوں پر کوئی کتاب پڑھنے پر پتہ چلا تھا کہ جنگل میں ایک ایسی جڑی بوٹی ہوتی ہے، اگر وہ پھلانکنے میں آ جائے تو ذہن پر ایسا اثر کرتی ہے کہ انسان کو راستہ نہیں سوچتا، وہ گھوم پھر کر وہیں آ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ اسی میں اس کا طور یہ بتایا گیا تھا کہ ایسا جب محسوس ہو تو کم سے کم 5 منٹ کے لیے وہیں زمین پر بیٹھ جائیں، بوٹی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بعد کے ماہرین نے بیٹھنے کے لیے پیشاب کے طریقے کو رائج کر دیا تھا۔ بہرحال حامد کو کچھ دور اپنی گاڑی نظر آ گئی۔ یہاں راستے میں کہیں کہیں پانی جمع تھا۔ چلتے چلتے یوں ہی اس کی نظر پانی پر پڑی، اس میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دور آسمان میں چیلوں کا غول اس کے سر کے عین اوپر منڈلا رہا ہے۔ اس نے اچانک سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو لرز گیا۔ آسمان صاف تھا، ایک تتلی بھی آسمان میں نہیں تھی۔ حامد نے اسے وام سمجھا اور سر جھٹکا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ کار کے پاس پہنچا تو اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کسی نے نکیلی چیز سے ونڈ اسکرین پر متعدد چوٹیں لگا کر اس کو پھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ حال کار کے بونٹ اور باڈی کا بھی تھا۔ کار کو بری طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے۔ وہ شہر جا کر پولیس میں شکایت درج کرے گا۔ شام ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بندوق پچھلی سیٹ پر ڈالی اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچتے ہی دادی کی آواز آئی، کسی بے زبان کو مارا تو نہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بے دلی سے غسل خانے کی راہ لی۔ فریش ہونے کے بعد ہلکا پھلکا کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔
آج کے شکار سے وہ بری طرح بدتلی محسوس کر رہا تھا۔ بار بار اسے دادی کی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی اس کے ہاتھوں کسی مافوق الفطرت ہستی کو نقصان تو نہیں پہنچا۔ رات بھر وہ خوفناک خواب دیکھتا رہا۔ کئی بار ہڑبڑا کر نیند کھلتی تو لگتا ابھی کوئی پرندہ اڑ کر روشن دان سے باہر نکل گیا ہو۔ حامد کو لگا جیسے وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکا ہے، اس لیے اسے توہمات گھیر رہے ہیں۔ البتہ دوسری صبح وہ اٹھا تو کافی شاش بشاش تھا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس کو نکل پڑا۔ آفس میں وہ معمول کے مطابق کام میں لگایا تھا۔ کل کی باتوں کو وہ معاملہ خواب سمجھ رہا تھا۔ اس وقت وہ لنچ روم میں اپنے جگری دوست افضل کے ساتھ لنچ لے رہا تھا۔ تبھی باتوں باتوں میں افضل بول پڑا، یار لگتا ہے آفس کے آتے میں کوئی جانور مرا پڑا ہے۔ بے خیالی میں حامد نے پوچھ لیا، کیا کچھ بدبو پھیلی ہے کیا؟ نہیں یار، آج صبح سے آفس کے اوپر چیلوں کا غول گردش کر رہا ہے۔ حامد کو ٹھسکا لگا، نوالا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ افضل نے فوراً اسے پانی کا گلاس اور ایک گھونٹ لے کر اوپر دیکھنے کو کہا۔ اوپر دیکھتی حامد کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ وہاں روشن دان سے ایک چیل اسے گور رہی تھی۔ حامد سے نظر ملتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ افضل اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ کچھ دیر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا تھا یقیناً یہ چیلوں کا غول اسی کی نگرانی پر مامور تھا۔ روشن دان سے ایک چیل اسے گور رہی تھی۔ حامد سے نظر ملتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ افضل اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ کچھ دیر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا تھا یقیناً یہ چیلوں کا غول اسی کی نگرانی پر مامور تھا۔ روشن دان سے جانتی چیل بھی یقیناً انہی میں سے تھی۔ آخر وہ کون تھی؟ کیا واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی پرندوں کے شکار میں؟ کیا دادی امی کی بات صحیح تھی؟ کیا اس کی شکار کوئی مافوق الفطرت ہستی ہوئی تھی؟ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ وہ چھٹی لے کر گھر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اب چیلوں کا غول کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اس نے شکار پر جانا بند کر دیا تھا۔ پھر اچانک ایک رات سے وہی منحوس سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ حامد گہری نیند میں سو رہا تھا کہ کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سے اس کی نیند کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے شیشے پر باہر کی طرف سے کوئی پرندہ جٹ پٹا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے کانچ توڑنے کے فراق میں لگ رہا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ اب چیلوں کا منحوس سلسلہ ختم ہو چکا ہے، مگر یہ کیا؟ اس نے دیوار سے گن اتاری اور دروازہ کھول کر بالکونی میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بڑی چیل کھڑکی کے کانچ سے لپٹی پڑا رہی تھی۔ حامد نے نشانہ سادہ ہی تھا کہ پیچھے سے کسی بڑی چیل نے اس طاقت سے حامد کے سر پر ٹھونک ماری کہ حامد کا ہاتھ بہہ گیا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے اس سے پہلے کہ وہ بندوق پکڑ لیتا یا بندوق بالکونی سے نیچے گر جاتی، پیچھے والی چیل نے عجیب طریقے سے اسے اچک لیا اور دیکھتے دیکھتے وہ دونوں چیلیں اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ حامد ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جہاں چیل نے ٹھونک ماری تھی وہاں اسے درد ہونے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہاں سے خون رس رہا تھا۔ فوراً کمرے میں جا کر اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ڈریسنگ کر لی۔ چوٹ چونکہ سر کے اوپر ہی سہمی تھی اس لیے خون فوراً رک گیا تھا۔ دوسرے دن اس نے سب کو وجہ یہی بتائی کہ باتھ روم میں گر گیا تھا اور آفس سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی تھی۔ یہ تو سب ہوا مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ ہو نہ ہو یہ سلسلہ اسی دن کے شکار کا۔ وہ توہم پرست نہیں تھا۔ وہ کسی عامل یا بابا سے رجوع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہونے کے ناطے وہ ایسی باتوں پر یقین بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے محکمہ جنگلات سے رجوع کیا مگر وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ کچھ حیوانات چرند و پرند ایسے ہوتے ہیں جو بدلہ سکنی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو غزن پہنچنے کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس سلسلے میں وہ شہد کی مکھیوں کی مثال دیتی تھی کہ وہ اپنے شکار کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ اسے زخمی نہ کر لے۔ بہرحال وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جن بوت والا معاملہ نہیں ہے بلکہ پرندوں کی بدلہ سخنی ہے۔ اس کی چھٹی ایک ہفتے کی تھی مگر اس ایک ہفتے میں اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس رات وہ بے خوف ہو کر سویا تھا کہ قریب آدھی رات کو اس کی نیند کھل گئی۔ سردیوں کی راتیں یوں بھی گہری ہوتی ہیں۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو 12:30 بج رہے تھے۔ بے خیالی میں اس کی نظر چھت کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ چیل روشن دان سے اسے گور رہی تھی۔ اب بندوق تو تھی نہیں کہ اس کا نشانہ ساتھ تھا، لہذا اس نے اسے آواز سے ہشکانا چاہا تو وہ چیل روشن دان سے اتر کر اندر آ کر الماری پر بیٹھ گئی۔ حامد کو محسوس ہوا کہ چیل اس سے ڈر نہیں رہی ہے۔ اس نے اوپر چادر ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیل پر چپٹتا وہ اچک کر ٹریس کی سیڑھیوں پر جا بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں حامد کے ذہن میں خیال گونجا کہ شاید وہ حامد سے کچھ کہنا چاہتی ہو یا اسے ٹریس پر کچھ دکھانا چاہتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا ٹریس پر پہنچ گیا۔ وہاں بہت زیادہ کھوندتا اسے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس سامنے فرش پر اس کی بندوق پڑی تھی۔ اس کے سامنے منڈیر پر ایک بڑی چیل بیٹھی تھی، شاید بدلہ سخنی کی غرض سے آئی تھی، اس لیے حامد بے خوف رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق اٹھانی چاہی، تبھی چیل بھی اڑ کر اس بندوق پر آ کر بیٹھ گئی۔ حامد چھٹک گیا۔ پھر اس کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تو اس کے جسم پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی، ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں محسوس ہوئی۔ اسے سردی میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔